بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على سيدة معصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواسع الحمد بالنعم والنعم بالشكر. نحمده على الآلاء كما نحمده على بلائه ونستعينه على حازم النفوس البتاع أما أمرت به السرائر إلى ما نحيت أنفس الأوائل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. ابھی جس کی تلاوت کی وہ نہج البلاغہ کا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا، بہت چھوٹا سا پارٹ. خطبہ نمبر 114 یہ آج کا موضوع ہے، اور یہ ایک ایسا خطبہ ہے جس کو آج تک بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں، مکمل طور پہ کسی نے بیان نہیں کیا ممبروں سے، کیونکہ یہ ٹاپک اس طریقے سے ہے، تھوڑا سا مشکل ہے کہ اگر آپ سرچ کریں گے خطبہ نمبر 114 تو آپ کو گوگل پہ کوئی مجلس نہیں ملے گی. جب آپ کتابوں میں جائیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سوائے تھوڑی سی ذیشان جوادی نے جو تفسیر کی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، یا پھر آپ کو تھوڑی سی علامہ رضی کی تفسیر نظر آئے گی، پر تھوڑی تھوڑی سی تفسیرات نظر آئیں گی، جو کہ خطبہ خود 28 لائن کا ہے. خطبہ خود کافی لمبا ہے، طویل ہے، لیکن اس کی جو تفسیر ہے وہ زیادہ بیان نہیں کی گئی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس بھی وقت بہت قلیل ہوتا ہے، تو زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جا سکوں گی. جہاں جہاں کوشش کروں گی کہ تھوڑا تھوڑا اوپر سے لے کے چلوں. کیونکہ ہمیشہ اس ممبر سے کہتے ہیں جو لوگ سننے والے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ ذات کی بات تو کریں ہی کریں، لیکن ذات کی بات بھی کریں، کیونکہ ممبر بنا ہی اس لیے ہے. تو ذات کیا ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور ایک طرف اگر آپ نہج البلاغہ رکھیں گے اور دوسری طرف قرآن مجید کو رکھیں گے تو جو کچھ آپ کو نہج البلاغہ میں نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے. اور ذات کی بات مینز علی بن ابی طالب کی بات، یعنی نہج البلاغہ کی بات ہوگی. آج کہا جاتا ہے نا کہ بہت سارے اسکالر جب بات کہتے ہیں کہ اگر نہج البلاغہ آتی، مطلب جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی جگہ اگر مسلمانی نہج البلاغہ پیش کرتے تو شاید ہم سب مسلمان ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ جو بات پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اسی بات کو آسان الفاظ میں کر کے امام متقیان بتا رہے ہیں، علی بن ابی طالب بتا رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ پوری پڑھی ہے؟ نہیں.
جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ یاری سوری نہیں پڑھ سکے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں مل پایا کہ ہم نہج البلاغہ کو پورا پڑھ لیتے. اور جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت آسان الفاظ میں بیان کیا, وہ خود ہمارے لیے اتنی مشکل ہے کہ جب ہم تفسیر میں جائیں تو کئی گھنٹے ہمارے صرف ہو جاتے ہیں. جب مجھے صاحبہ خانہ نے کہا کہ خطبہ نمبر 114, 116, 135, تو میں اس میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایک خطبہ ہم ختم نہیں کر سکتے مجلس میں. اور خوشی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اس خطبے کو جب معرفہ کا ایگزام لکھ رہی تھی, معرفت اللہ کا جب نئی اسٹوڈنٹ بننا شروع ہوئی تھی, نئی تعلیم حاصل کرنا شروع کی مدد کی 2018 میں, تب اس کے جو ایگزامس تھے اس میں سے یہ ایک خطبہ موجود تھا. تو میں نے کہا تو بڑا آسان ہو جائے گا, دوبارہ سے جھٹپٹ کر دوں گی تیاری. لیکن کل پھر جب دوبارہ سے گوگل کیا اور سب کچھ کیا, سب کو اندازہ کیا ہوا کہ پھر اس ٹاپک پہ کتابیں ابھی تک موجود نہیں ہیں. ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک ہے لوگوں کو امام علی علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں. اور نصیحت کس بارے میں کر رہے ہیں؟ امام متقیان بتا رہے ہیں دنیا کی بے رحمی کے بارے میں. کتنی بے رحم ہے دنیا؟ سب مانتے ہیں, ہم سب مانتے ہیں, ہے نا, بہت بے رحم ہے, بہت ہی ظالم ہے یہ دنیا. لیکن کتنی ظالم ہے امام علیہ السلام بتا رہے ہیں. اب دیکھیں, جہاں جہاں مجھے لگا کہ جی وقت اجازت دے رہا ہے وہاں وہاں تفسیر کروں گی, اور جہاں لگا کہ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا میں صرف اور صرف خطبے کی ٹرانسلیشن پڑھ کے آگے بڑھوں, تاکہ آپ کے ذہنوں میں بس اس کی ٹرانسلیشن کا ایک لفظ بھی اگر رہ جاتا ہے تو میری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. کہ ممبر پہ آنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. ایک لفظ بھی اگر آپ سب کے ذہنوں میں رہ گیا. تو امام متقیان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے حمد کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکریہ سے ملا دیا. پہلا جملہ, نعمت کیا ہے؟ نعمت کیا ہے؟ ہمیں سمجھتے ہیں کہ نعمت نعم کی جمع ہے. نام کیا؟ کثیر, اچھا, بہت خوب, بہت بہتر, بہت خوبصورت, یہی ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں انعمت علیہم, ہم جو جملہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شمار کرنا جن پر تم نے فضل کیا ہے, جن کو اچھوں میں شمار کیا ہے. تو نعمت نام کے ایک اور معنی ملتے ہیں, جیسے کہ اونٹ ایک اور معنی ہے. اور اسی وجہ سے جب جمع کر دیا جاتا ہے تو, اور وہ جانور جو انسان کے کام میں آسانی کرے, جیسے کہ گائے, بکریاں, بھیڑے, اونٹ, ان کو کہتے ہیں انعام. قرآن مجید میں اسی وجہ سے سورہ انعام ہے. تو انعام نعمت کا کو پروردگار عالم نے کس سے ملا دیا؟ شکریہ سے ملا دیا. شکریہ کیا ہے؟ شکر, نعمت کے اظہار کو شکر کہتے ہیں. میرے پاس نعمت ہے, آواز اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, اب اس کا میں اظہار کر رہی ہوں تو میں شکریہ ادا کر رہی ہوں. اور اگر میں اس کا اظہار غلط طریقے سے کروں, کیونکہ نعمت کا اور جو شکر کا جو ضد ہے, شکر کی ضد کیا ہے؟ کفر. تو کفران نعمت کیا ہوتی ہے؟ کہ میں اپنی آواز کو بیچنا شروع کر دوں, یا میں اپنی آواز سے وہ گناہ کرنا شروع کر دوں جس کی اجازت پروردگار عالم نے نہیں دی. پھر پروردگار عالم کے اس حبیب کے ولی نے آگے بتانا شروع کیا کہ ہم نعمتوں میں اس کی حمد اسی طرح سے کرتے ہیں کہ جس طرح مصیبتوں میں کرتے ہیں. کیا ہم کرتے ہیں؟ جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہم شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم پر مصیبتیں آئے تو کیا کرنا؟ تو شکر کرنا, تو حمد کرنا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کمپلینس کر رہے ہیں, ہم شکوہ کر رہے ہیں, ہم شکایتیں کر رہے ہیں. اور اس نفس کے مقابلے کے لیے مدد کے طلبگار ہیں جو عوامر کی تعمیر میں سستی کرتا ہے اور نواہی کی طرف تیزی سے بڑھا دیتا ہے. ان تمام غلطیوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جنہیں اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے اور اس کی کتاب میں جمع کر رکھا ہے. استغفار کرتے ہیں ہم. استغفار لفظ نکلا ہے غفر سے. غفر کیا ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسا لباس پہن لوں جس سے ہم دیتے ہیں نا اپنے ہیلپرز کو دیتے ہیں نا لباس تاکہ ان کے اپنے کپڑے کرنے ہیں, میل کچیل سے بچے رہیں اس لیے ہم ان کو کپڑے دے دیتے ہیں. وہ تو ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو میل اور کچیل سے بچا کے رکھے اسے غفر کہتے ہیں.
تو جب ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے نفس کو اس میل اور کچیل سے بچا کے رکھنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنی سی بات ہے, چاہوں گی کہ سمجھ میں آ جائے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ علم نے احاطہ کر رکھا ہے, اس کی کتاب میں جمع کر رکھا ہے, اور جنہیں اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے, اس کی کتاب میں جمع کر رکھا ہے, اس کا علم قاصر نہیں ہے. علم کیا ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ سے پڑھے لکھوں کا مجمع ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے علم کیا ہوتا ہے. علم حقیقت میں دراصل حقیقت کے ادراک کو علم کہتے ہیں. کہ اگر میں کہوں کہ جی ہاں میں یہاں موجود ہوں, اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں, یہ علم ہے. یا پھر میں اپنے گھر میں موجود نہیں ہوں, کسی چیز کی نفی, یہ علم ہے نا. تو علم اسی طریقے سے. پھر امام متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس پر اسی طرح ایمان لے کر آئے ہیں جیسے غیب کا مشاہدہ کر لیا. اب کل ایمان کی بات کر رہا ہے. اب آپ ذرا تصور کیجیے گا کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اسی طرح ایمان لے کر آئے جیسے ہم نے غیب کا مشاہدہ کر لیا, ہم نے دیکھ لیا غیب کو. ایمان اگر ٹاپک چھیڑا جائے یہاں پہ تو کئی مجلس سے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان ایک آخری منزل ہے, اور اس کے بعد سارے جو باقی نا سیڑھیاں چھوٹی چھوٹی ہیں, وہاں تک پہنچنے کے جو منزل کا نام ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ جب آپ کیا کریں گے, ہے نا کہ ہم عمل کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہوتا. تو ایمان کے بعد کیا آتی ہے جو سیڑھی ہے, اس کا نام ہے عمل. عمل کے بعد کیا سیڑھی آتی ہے؟ وہ دل. جب ہمارا دل کرے گا تو وہ ہم عمل کریں گے, وہ قلب ہے. قلب کے بعد کیا کون سی سیڑھی ہے؟ وہ ہے عقل. اگر ہماری عقل نے کہا کہ جی ہاں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تو ہم کریں گے وہ کام. پھر عقل کے بعد کیا سیڑھی آتی ہے؟ عقل کے بعد سیڑھی آتی ہے عقیدہ. اگر عقیدہ ہے کہ ہاں یہ عمل کرنا ہے, کر لیں گے تو کچھ ہو جائے گا, ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی, تو وہ عقیدہ ہے. عقیدے کے بعد کون سی سیڑھی ہے؟ معرفت. پھر معرفت کے بعد اس چیز کا ذکر. ہم یہاں پر جو مجلسیں برپا کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ذکر ہو سکے. ذکر ہوگا تو معرفت ہوگی, معرفت ہوگی تو عقیدہ ہوگا, عقیدہ ہوگا تو عقل گواہی دے گی, جب عقل گواہی دے گی تو دل مانے گا, جب دل مانے گا تو عمل ہوگا, جب عمل ہوگا تو ایمان کے منزل تک پہنچے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حیدری, پرزور حیدری, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. بڑا اچھا سا نعرہ لگایا. دل صاحب ایک شعر ڈھونڈ کے نکال کے لے کر آئی تھی بہت سارے, کہ جو موقع ملتا رہا ویسے ویسے پڑھتی رہوں گی. جلتے ہیں اغیار علی کے نعرے سے, مومن ہے سرشار علی کے نعرے سے, قمبر میسم سلمہ بوزر سے پوچھو, جو بنتے ہیں کردار علی کے نعرے سے. ماں کی عظمت پر وہ خود ایک دھبا ہے جس کو ہے انکار علی کے نعرے سے. تو بس جہاں پہ بھی علی کا ذکر ہو جائے وہ جگہ عرش معلیٰ بن جاتی ہے. اور علی ابن ابی طالب ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بڑے پیار سے یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی غلطی نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ کیونکہ کوئی ہے جو لکھ رہا ہے, مستقل تمہاری ہر چیز کو لکھ رہا ہے, اس لیے یہ غلطی نہیں کرنا. تو علماء اس بات کو بہت اچھے بڑے پیار سے سمجھا رہے ہوتے ہیں. اور کس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ جیسے میں اگر زیارتوں پہ کوئی جا رہا ہے, ایگزامپل دے دوں تو میں کہوں گی جی فلاں جگہ ضرور جانا, فلاں جگہ ضرور جانا. کیوں؟ کیونکہ میں اس جگہ سے گزر چکی ہوں, ہے نا, میں اس جگہ پہ جا چکی ہوں. تو علماء یہ دیتے ہیں کہ کوئی شخص, جیسے کہ میں کہوں کہ جی آپ کو ایک زندگی ملی ہے, آپ اس زندگی کو کریکٹ کر لیجیے. آپ نے اس زندگی کو کریکٹ کر لیا, آپ کا آخری ٹائم آ گیا, بہت سارے گناہ ہو گئے, بہت سارے گناہ ہو گئے. اب آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی کہ دیکھو میں تمہیں دوبارہ دے رہا ہوں زندگی, اس دفعہ کوئی گناہ نہیں کرنا. آپ نے پوری کوشش کی کہ اس دفعہ وہ سارے گناہ جو پچھلی زندگی میں ہوئے تھے وہ اس دفعہ ہم نہیں کریں گے. اب نئے گناہ ہو گئے, اور اگر نئے گناہ ہوئے تو اس سے زیادہ بری زندگی ہوگی, اس سے زیادہ مشکل زندگی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں چلو ٹھیک ہے, میں تمہیں ایک اور زندگی دے رہا ہوں, اب کوئی غلطی نہ کرنا. انسان تھک گیا اتنا زیادہ, انسان کہے گا کہ اب تو میں کچھ بھی کر لوں, مجھے پتا ہے کہ میں یہ غلطیاں کر جاؤں گا, جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں ان چیزوں کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو امام متقیان سمجھا رہے ہیں تمہیں
جن چیزوں کی طرف تم بھاگ رہے ہو میں نے کئی دفعہ زندگی کو جیا ہے. ہم یہی پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ امام علی بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر نبی کے زمانے میں ہر نبی کی مدد کرنے والا علی ہے. تو علی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا, یہ کام اگر تم کرو گے تو غلطی کرو گے. دیکھو اس کے پیچھے نہ بھاگنا, دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا, کیونکہ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے کچھ نہیں ملے گا. تو بس سفر طویل ہے, راہ نجات چھوٹی ہے. علی کا ذکر بہت, کائنات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, علی کا نام بڑا, کائنات چھوٹی. تو بس علی ابن ابی طالب بار بار پھر ہمیں یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. خطبے کی طرف واپس آؤں گی. یہ امام المتقیان یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بندو میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارے لیے زاد راہ ہے اور اسی پر آخرت کا دار و مدار ہے, اور یہی زاد راہ منزل تک پہنچانے والی ہے, اور یہی وہ پناہ گاہ ہے جو کام آنے والی ہے. اسی کی طرف سب سے بہتر داعی نے دعوت دی ہے اور سب سے بہتر سننے والے نے محفوظ کر لیا. چنانچہ سنانے والے نے سنا دیا اور محفوظ کرنے والے نے کامیابی حاصل کر لی. تقوی الہی کیا ہے؟ بہت بڑا موضوع, بہت ہی بڑا موضوع. تقوی جو لفظ ہے وہ وقی سے نکلا ہے. وقی کے معنی کیا ہے؟ بچا لینا. ہم دعا پڑھتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقی, یہ جو وقی ہے نا, جو بچانے والا ہے. اور تقوی کے بارے میں اگر میں کہوں کہ جی تقوی کے درجات ہیں. ایسا نہیں کہ میں آج یہاں پہ تقوی پہ تھی, کل میں نے اعمال ختم کیے اپنے, خراب کر لیے, تو میں یہاں پہ تقوی پہ آ گئی. یہ نہیں. یا آج میرا تقوی بڑا اچھا تھا لیکن کل کے تقوی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کل کیسا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. تقوی کے درجے کیا ہے؟ تقوی کے درجے بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارے بچوں کے اسکول کی گریڈز ہوتے ہیں نا, کہ 1 پاس کر لیا تو 2 میں چلے گئے, 2 پاس کر لیا. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم 3 میں فیل ہو گئے ہیں تو وہ واپس جو ہے نا وہ ہمیں 2 میں کر دے گا, کہ نہیں 3 سے تم آگے تب تک نہیں بڑھو گے جب تک اس کو پاس نہیں کرو گے. تو تقوی کے درجات ایسے ہیں. اور اگر آپ تقوی کی مثال دیکھنا چاہیں تو دیکھیے بلال کو دیکھ لیجیے. حضرت بلال کالے ہیں, سفید نہیں ہیں, غلام ہیں, آزاد نہیں ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن تقوی کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت بلال قدم رکھتے ہیں عرش پر تو وہاں جنت میں دستک ہوتی ہے. یہ ہے تقوی کہ پروردگار عالم کے ارشاد فرما ہے قرآن مجید میں کہ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن کی آیت ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا اس کے لیے راستے ہی راستے ہیں, اور جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ تعالیٰ نے بے شمار رزق عطا کیا. دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی تقوی بہت ہے, اور پھر اس کے بعد اچانک سے ہم بندوں سے ایکسپیکٹیشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں رزق کے معاملے میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا رزق کم ہو رہا ہے, تنگ ہو رہا ہے, تو کیا کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو, تمہارا رزق خود بخود کھلتا چلا جائے گا. اور جو تقوی کر رہا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کا ایسا امتحان لیتا ہے, ایسا امتحان لیتا ہے, کہتا ہے کہ اچھا باقی کوئی بھی چیز, کسی بھی چیز کا دعویٰ کر لو, میں یہ دعویٰ کروں کہ جی میں بہت بڑی صابرہ ہوں, اللہ امتحان نہیں لے گا. میں کہوں کہ جی میں بہت بڑی سچی ہوں, اللہ امتحان نہیں لے گا. لیکن اگر میں کہوں کہ جی میں بہت بڑی صاحب تقوی ہوں, اللہ فوراً امتحان لے گا, کہے گا کہ آؤ چلو ٹیسٹ دو. تم تقوی کی بات کر رہے ہو, ٹیسٹ دو. وہی رزق حلال کم ہونا شروع ہو گیا, تنگ ہونا شروع ہو گیا, تنگی ہونی شروع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد اگر آپ ٹیسٹ دو, ابھی بھی تم تقوی پر قائم ہو یا تم دوسرے راستے پہ نکل جاتے ہو. اور پھر اس کے بعد توجیحات ہم کو مل جاتی ہیں, وجوہات مل جاتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں سوچتے ہیں کہ یار وہ تو سامنے سے خود دے رہا تھا اس وجہ سے لے لیا, یہ مسلم حکومت نے بھی اس وجہ سے ٹیکس بچا لیا, یہی ہوتا ہے نا, یا فلاں تھا تو اس لیے یہ کام کر لیا. توجیحات ہم دینا شروع کر دیتے ہیں
کہ جو چیز علم، جیسے کہ علم عبادت ہے، لیکن ہم کیا وجوہات دے رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اس لیے علم حاصل کرنا ہے کیونکہ ہمیں کمانا ہے نا. تو توجیحات سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی توجیحات سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں بڑی خوبصورتی سے گھومتا ٹہلتا ہوا رزق حرام سامنے سے آتا ہے بڑی آسانی سے، اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑا آسان ہے کمانا، یہ تو بڑا اچھا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے آپ کا کہ تم آسانی سے اس راستے کو اختیار کرو گے یا ابھی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو گے. اور تب بھی اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کر دیا تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نجات دے دوں گا، تمہیں رزق عطا کر دوں گا. راستے ہی راستے ہیں تمہارے لیے. ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں، سارے راستے بند ہو گئے، اب تو کوئی کیا کرے، کہاں جائیں. اللہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، ایسے راستے نکالوں گا کہ جو تمہارے لیے کبھی مشکل نہیں ہوں گے. آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا بالعم باعور کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں زاہد بھی ہے، عابد بھی ہے، کیا کلیم کر رہا ہے؟ تقوی کلیم کر رہا ہے. یہ کہہ رہی اللہ ٹیسٹ لیتا ہے، اللہ ٹیسٹ لے رہا ہے. اور پھر کیا ہوا سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے فرعون نے کہا جو موسیٰ جیسے نبی اللہ کے زمانے میں عابد و زاہد مانا جائے وہ کتنا زیادہ ہوگا. لیکن اللہ نے سب کے سامنے ظاہر کر دیا، کیونکہ اللہ ایسے مواقع سب کے سامنے لے آتا ہے تاکہ ان کی پہچان ہو جائے کہ وہ کس لیے وہ کام کر رہے ہیں. آیا کہ وہ اللہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یا وہ اپنے لیے کام کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا کہ دیکھو یہ جو عابد ہے، یہ جو زاہد ہے، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ اپنے لیے. اس کے دل میں، اس کے قلب میں محبت دنیا ہے کہ لوگ اسے کہیں کہ یہ موسیٰ سے زیادہ بڑا عابد و زاہد ہے. اس کے لیے اللہ، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. تو بس موضوع کی طرف واپس آؤں گی. مقصد کیا ہے کہ اگر ہم یہ جان لیں کہ مالک نفع و نقصان جو ہے وہ وہی اللہ کی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں ہے. اور جب ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم زبان سے تقوی کہہ رہے ہوں، ہمارے لاشعور میں بھی ہم متقی ہی ہوں. جیسے کہ میں کہوں کہ جی میں زبان سے، میں بلی سے نہیں ڈرتی، جیسے ایگزامپل کہ میں بلی سے نہیں ڈرتی، لیکن جیسے بلی میرے سامنے آئے میں اچھلنا شروع کر دوں. کیوں؟ کیونکہ شعور میں تو میں کہہ رہی ہوں زبان سے کہ میں نہیں ڈرتی، لیکن لاشعور میں ڈرتی ہوں. اصل میں جیسے وہ سامنے آئے گی چیز میں اچھلوں گی، گھبراؤں گی، بھاگوں گی وہاں سے. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم لاشعور میں بھی متقی رہو. یہ نہیں کہ صرف تم زبان سے دعویٰ کرو کہ ہم بڑے باتقوا ہیں بھائی، لیکن یہ ہو کہ تمہاری جو اکیلا پن ہے، جو تنہائی ہے، اس میں بھی تم اسی طریقے سے تقوی کا اظہار کرو کہ جس طریقے سے تم دنیا کے سامنے کرتے ہو. تو امام المتقیان کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں اسی تقوی الہی نے اولیاء خدا کو محرمات سے بچا کر رکھا ہے اور ان کے دلوں میں خوف خدا کو لازم کر دیا، یہاں تک کہ ان کی راتیں بیداری کی نظر ہو گئی اور ان کے یہ تپتے ہوئے دن پیاس میں گزر گئے. انہوں نے راحت کو تکلیف کے عوض اور سیرابی کو پیاس کے ذریعے حاصل کر لیا اور وہ موت کو قریب تر سمجھتے ہیں تو تیز عمل کرتے ہیں. انہوں نے امیدوں کو جھٹلا دیا تو موت کو نگاہ میں رکھا. موت کیا ہے؟ بڑی آسان سے سوال کیا میں نے. موت کیا ہے؟ 9 ڈیفینیشن ہے قرآن کی روح سے موت کی. جو سب سے ایزی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس حیات کا ختم ہو جانا. دوسری ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیند بھی موت ہے. اور کیا موت ہے؟ ہمارے ذہن میں، اگر میں کہوں کہ جی چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ کی حس و شعور کا ختم ہو جانا، زائل ہو جانا بھی موت ہے. اور کیا موت ہے؟ موت آپ کے عقل کا استعمال نہ کر پانا بھی موت ہے. اور اچھا بہت ہی مشہور آیت ہم سب جانتے ہیں، کلو نفس، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیسے؟ موت آنی ہے، لیکن ہمیں کیسے ذائقہ چکھنا؟ اگر میں کہوں آپ سب کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اب یہ نہ کہہ دیجیے گا بریانی ہے، اور میں کہوں اچھا مسکراہٹ، چلو پلاؤ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تو کلو نفس ذائقۃ الپلاؤ، کلو نفس ذائقۃ البریانی. یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہاں سے شروع ہو رہے ہیں سوزین سے اور یہاں پہ ختم ہو رہے ہیں. جتنے لوگ ہیں ان سب کو ذائقہ
کے ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی بریانی اور پلاؤ. یہاں تک آتے آتے نہیں بچے گا. نفس بچا، بریانی یا پلاؤ نہیں بچا، نفس بچا. موت ختم ہو جائے گی، نفس وہیں رہے گا. تو یہ جو سوال و جواب ہوں گے نا، یہ وہی ہوں گے، نفس سے ہوں گے. دیکھیے موت کو تو موت آ جائے گی. اور آپ دیکھیں بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ ہے وہ شخصیت کہ جو موت پہ بھی قادر ہے اور مردے کو بھی زندہ کر دیتی ہے. آپ کو ملیں گے واقعات امام متقیان علیہ السلام کے کہ امام علی علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا. بھائی کیوں؟ بتا رہے ہیں کہ میں صرف اسی پہ قدرت نہیں رکھتا، میں نفسوں پہ بھی قدرت رکھتا ہوں کہ ان کو کھینچ کے ان کی روحوں کو واپس لے آؤں اور ان کے بدنوں میں ڈال دوں. درود پڑھ دیجیے. تو بس امام علیہ السلام کا ارشاد فرمایا ہے کہ وہ زندہ کو موت سے، امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تیز عمل کرتے ہیں، انہوں نے امیدوں کو جھٹلا دیا ہے تو موت کو نگاہ میں رکھا ہے. پھر یہ دنیا تو بہرحال فنا اور تکلیف، تغیر اور عبرت کا ہی مقام ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا ڈیفینیشن جو ملتی ہیں نا، دنیا کی دو ملتی ہیں بیسک ڈیفینیشن. ویسے تو بہت ساری ڈیفینیشن ہیں. دنو مطلب بہت ہی قریب اور ادنا مینس بہت ہی حقیر. یہ دو ڈیفینیشن ملتی ہیں. دنو مینس بہت ہی قریب، آپ کے پاس جو قریب ترین چیز ہوتی ہے نا، آپ اس کو بچا کے رکھتے ہو، اس کے قریب رکھتے ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں. میرے قریب میری بچی، میرا بیٹا، میرا یہ سب ہیں تو میں ان کو بچا کے رکھوں گی. اگر ٹرین جا رہی ہے اور میں ٹرین کی ڈرائیور ہوں اور دو طرف راستے ہیں، تو ایک طرف اگر میری قریب ترین کوئی چیز ہے اور دوسری طرف 10 لوگ ہیں تو میں کس کو بچاؤں گی؟ میں یقیناً اسی کو بچاؤں گی جو میرے قریب ہے. اسی وجہ سے ہم دنیا کو بچانے میں لگے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا قریب ہے. لیکن امام متقیان کیا کہتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا فنا ہے، تکلیف کی جگہ ہے، تغیر ہے، عبرت کی جگہ ہے، سبق لینے کی جگہ ہے. دنیا دلیل ہے، دنیا آیت ہے. اس آیت سے تمہیں اس آیت کو پہچان کے دلیل تک پہنچنا. دلیل کیا ہے؟ دلیل کہتے ہیں گائیڈ کو، نقشے کو. کہ جیسے کہ لیکن وہ نقشہ نہیں جو ہمارے پاس ورلڈ کا میپ ہوتا ہے، وہ نقشے کی بات نہیں کرنی ہے. لیکن اگر آج کل کے زمانے میں اگر ہم کہیں جو ویز ہے، گوگل ہے، جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے، وہ گائیڈ جو منزل تک پہنچا، اس کو نقشے کو، اس کو دلیل کہتے ہیں. جیسے کہ صدام معمون کے زمانے میں ہم گائیڈ لیتے تھے، دلیل لیتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ جی لینڈ مائنز بچھی ہوئی ہوتی تھی زیادہ بچانے کے لیے، عراق اور ایران جانے کے لیے. تو کہتا تھا، دلیل کہتا تھا کہ دیکھو جہاں جہاں میں قدم رکھوں وہیں قدم رکھنا، ادھر ادھر نہیں رکھنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اپنے عمل کی ذمہ دار خود ہی ہو. وہ تو عمل رہے یا تم رہو یا نہ رہو. تو ہم کیا سوچتے تھے کہ نہیں بھائی ہم کسی بڈھے کو نہیں لیتے، بھائی کیا پتا وہ خود بھی مرے اور ہمیں بھی مروا دے. تو ہم کوشش کرتے تھے کہ جو دلیل ہمیں مل رہا ہے، جو گائیڈ ہمیں مل رہا ہے، وہ صاحب عصمت ہو. ایسا نہ ہو کہ مذاق کرے، جھوٹ بول دے، خود تو نکل جائے ہم مر جائیں. تو چھوٹے سے دلیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب عصمت ہو. امام متقیان کیا کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اس رب العزت، اس رب کی توحید کے لیے، وحدانیت کے لیے ہم دلیل ہیں. دلیل کا کام کیا ہے؟ دلیل کا کام ہے کہ وہ مدلول کے لیے خود کو فنا کر دیتی ہے. بڑا مشکل جملہ تو نہیں بول دیا. اچھا ایگزامپل دیتی ہوں. میرے گھر میں ڈور بیل لگی ہوئی ہے. پہلی دفعہ جب میرے گھر میں ڈور بیل میں خرید کے لے کر آئی تھی تب میں نے توجہ دی تھی کہ اس کی بیل کیسی ہے. اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا کہ شاید وہ کیسی ہے، لیکن وہ ڈور بیل دلیل ہے. کیسے دلیل ہے؟ کہ وہ جیسی بجتی ہے نا، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کوئی آیا ہے. اس نے خود کو فنا کر دیا، اس نے خود کو ختم کر دیا. لیکن مجھے کیا پتا چل گیا؟ مجھے پتا چل گیا کہ کوئی آیا ہے، مجھے جا کے دروازہ کھولنا ہے. اور اس نے مجھے راستے تک پہنچا دیا، منزل تک پہنچا دیا. اس دلیل نے، چھوٹی سی دلیل ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت دلیل ہیں. امام نے، اہل بیت نے خود کو فنا کر دیا
تاکہ ہم جو ہیں وہ اس رب العزت تک پہنچ سکیں. ورنہ اگر آپ عقل سے سوچیں نا تو کون سی عقل یہ گواہی دے گی کہ بھائی حسین کو جب پتا تھا کیوں گئے کربلا؟ یا کیا لاجک کیا ہے کہ ابراہیم اپنی زوجہ اور بچے کو لے کر مکے میں چلے گئے، صحرا میں چھوڑ آئے؟ لاجک تو کوئی نہیں ہے. اثر کیا ہے؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس دلیل کا اثر جو ہے وہ بعد میں آئے گا. آج تک حج پہ جا رہے ہیں، آج تک حسین کی دلیل کا، حسین جیسی دلیل کا اثر یہ ہے کہ ہم نے فرش عزائے امام حسین علیہ السلام بچھایا. اور اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ جب ہم اس فرش عزا پہ آتے ہیں ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اسی فرش عزا سے ملا ہے، اور جو کچھ بھی ملے گا اسی فرش عزا سے ملے گا، کیونکہ حسین ہی تو ہیں جو عطا کریں گے. تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے ہر وقت اپنی کمان چڑھائے رکھتا ہے اور اس کا تیر کبھی خطا نہیں ہوتا. زمانہ کیا ہے؟ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. اب تیزی سے لے کے چلوں گی کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ زندہ کو موت سے، صحت مند کو بیماری سے اور نجات پانے والے کو ہلاکت سے مار دیتا ہے، اور وہ زندہ کو موت عطا کرتا ہے اور موت کو زندگی عطا کرتا ہے. دیکھیں بایولوجیکل ایسا نہیں ہے کہ میں بایولوجی بیٹھ کے پڑھاؤں. یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندگی سے موت اور موت سے زندگی دے رہا ہے. انشاءاللہ زندگی نے کبھی دوبارہ موقع دیا تو یقیناً جو ہے نا میں اس بات پہ بحث کروں گی کہ کس طریقے سے زندگی سے موت اللہ دے رہا ہے اور موت سے زندگی پروردگار عالم عطا کر رہا ہے. اور اس کا کھانے والا سیر نہیں ہوتا اور پینے والا سیراب نہیں ہوتا، اور اس کے رنج و طاقت کا اثر یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے کا سامان فراہم کرتا ہے، رہنے کے لیے مکان بناتا ہے، اور اس کے بعد اچانک سے اللہ کی بارگاہ کی طرف چل دیتا ہے. نہ مال ساتھ لے جا پاتا ہے، نہ مکان منتقل کر پاتا ہے، اور اس کے تغیرات کا حال یہ ہے کہ جسے قابل رحم دیکھا تھا وہ قابل رشک ہو جاتا ہے، اور جسے قابل رشک دیکھا تھا وہ قابل رحم ہو جاتا ہے. دیکھا ہے اپنے زمانے میں؟ سب نے دیکھا ہے. دیکھیں جب میں ہپنو تھراپی کا کورس کر رہی تھی نا تو اس میں بھی نہج البلاغہ کے یہ خطبے موجود تھے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جب یہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے نا تو آنکھیں بند کر کے خود پہ تصور کیجیے گا کہ شاید ہمارے بارے میں بات ہوگی، ہمارے بارے میں بات ہوگی کہ ہم ایک زمانے میں قابل رحم تھے اور ہم قابل رشک ہو گئے. آج ہم قابل رشک ہیں، کل ہم قابل رحم ہو جائیں گے. قابل رحم کب تھے؟ جب ہم بچے تھے. قابل رشک ہو گئے جوانی آ گئے، خوبصورت ہو گئے، طاقت آ گئی. قابل رشک ابھی ہیں، قابل رحم کب ہو جائیں گے؟ جب دوبارہ سے ضعیف ہو جائیں گے، اپنا کوئی کام خود سے نہیں کر پائیں گے، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگیں گے، منتیں کرنے لگیں گے. پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ گویا ایک نعمت ہے جو زائل ہو گئی. کیا نعمت ہے؟ یہ جوانی، یہ عمر ایک نعمت ہے جو زائل ہو گئی، اور ایک بلا ہے جو نازل ہو گئی. اس کی عبرتوں کی مثال ایسی ہے کہ انسان اپنی امیدوں تک پہنچنے ہی والا ہوتا ہے کہ موت اس کے سلسلے کو قطع کر دیتی ہے، اور نہ ہی کوئی امید حاصل ہوتی ہے اور نہ امید کرنے والا ہی چھوڑا جاتا ہے. کتنی دفعہ دیکھا کہ یار اب ایسا موقع تھا ان کی زندگی میں، سب کچھ مل جاتا، سب کچھ آ گیا تھا، ہم اب سوچتے ہائے ابھی تو یہ ہوا تھا، ابھی تو سب کچھ ملا تھا، اور ابھی موت آ گئی. دیکھا ہے؟ بہت ساری طرح دیکھا ہوا. پھر کہہ رہے ہیں کہ اے سبحان اللہ. دیکھیں امام متقیان کا ہر جملہ جو شروع ہو رہا ہے نا وہ اللہ کی تسبیح سے شروع ہو رہا ہے. کیا ہم اللہ کی تسبیح سے ہر جملے کو شروع کرتے ہیں؟ ہم اکثر نہیں کرتے. تو امام بتانے کا دیکھو اس طریقے سے اپنے جملے کو شروع کیا کرو. اے سبحان اللہ، اس دنیا کی خوشی بھی کیا دھوکہ ہے کہ اس کی سیرابی بھی کیسی تشناکامی ہے، اور اس کے سائے میں بھی کس قدر دھوپ ہے کہ یہاں آنے والے کو موت واپس نہ کر سکتی ہے اور نہ کسی جانے والے کو پلٹایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، زندہ مردے سے کس قدر جلدی ملحق ہو کر قریب تر ہو جاتا ہے. دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، جیسے کہ میری والدہ کا انتقال ہو، ایگزامپل دیتی ہے، انتقال ہو جائے تو ہم اس سے قریب ہو جاتے ہیں.
ملحق means قریب تر ہو جاتا. زندگی میں تو اتنے قریب نہیں تھے. زندگی میں تو کتنی دفعہ جو ہے نا ہم نے مطلب کیا ہے, ان کی وہ کہتے رہتی تھیں اور ہم کہتے ہیں ہاں کر لیں گے. کتنی دفعہ نافرمانیاں کی ہیں, لیکن ان کے مرنے کے بعد کیا ہوا, ہم ملحق ہو گئے. رات دن صبح شام وہی یاد آتے رہے. اور پھر امام کہہ رہے ہیں کہ اور مردہ زندہ سے رشتہ توڑ کر کس قدر دور ہو جاتا ہے. جو مردہ ہے وہ اتنا دور ہو گیا, اسے فکر ہی نہیں ہے آپ کی کہ آپ صبح شام اس کو یاد کر کر کے روئے جا رہے ہیں, اس کے لیے گریا کیے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہوا, ایسا ہوا, اس طریقے سے ہوا. اور پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ یاد رکھو شر سے بدتر کوئی شے اس کے عذاب کے علاوہ نہیں, اور خیر سے بہتر کوئی شے اس کے ثواب کے سوا نہیں. دنیا میں ہر شے سننے اور اس کے دیکھنے سے عظیم تر ہو سکتی ہے, اور آخرت میں ہر شے اس کے دیکھنے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے. لہٰذا تمہارے لیے دیکھنے کے بجائے سننا اور غیر کے مشاہدے کے بجائے خبر ہی کو کافی سمجھنا چاہیے. تو امام علی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خبر میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے. اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا. اگر کامیابی چاہیے تو تقوی اختیار کرنا, مصیبتوں کا حل چاہیے تو تقوی اختیار کرنا. تقوی دکھاوے کا نام نہیں. آج میں سوچوں کہ جی میں ایک جیسا لباس پہنتی ہوں, میں بہت متقی ہوں, دنیا یہ سمجھے, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کل کو میرا رب مجھے کیا سمجھے. امام متقیان جی کہتے ہیں کہ یاد رکھو دنیا کی ہر شے کا کم ہونا اور آخرت میں زیادہ ہونا اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں زیادہ ہو اور آخرت میں کم ہو جائے. کتنی ہی کمی والے فائدے میں رہتے ہیں اور کتنی ہی زیادتی والے گھاٹے میں رہتے ہیں. ہمیں سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں, میں جملہ مکمل نہیں کر رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں پروٹوکول دیکھ بھی اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے. اور وہ کچھ ہے نہیں, چاہے وہ مادی چیزیں ہوں, پیسہ ہو یا علم ہو یا اخلاق ہو یا تعلقات ہوں یا کچھ بھی ہو, ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک جن چیزوں کو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ ان سے زیادہ ہیں, وسعت رکھتی ہیں بنسبت ان چیزوں کی جن سے تمہیں روکا گیا, اور جنہیں حلال کیا گیا ہے وہ ان سے زیادہ ہیں جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے. لہذا قلیل کو کثیر سمجھو اور تنگی کو وسعت کی خاطر چھوڑ دو. پروردگار عالم نے تمہاری رزق کی ذمہ داری لی ہے اور عمل کرنے کا حکم دیا ہے. ذمہ داری اللہ نے لی ہے, پریشان ہم ہو رہے ہیں. جملہ مکمل کر دیا آپ لوگوں نے, بڑے اچھے بچے ہیں. تو پریشان ہم ہو رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے, تو اس بات کا یقین اتنا تو ہونا چاہیے, ہمیں اس کی ذات پہ یقین اتنا سا ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے ذمہ داری لی ہے وہ رزق دے گا. وہ کسی بھی صورت جو ہے نا وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا. وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں رزق عطا کروں گا, میں کسی کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا. تو بس لہٰذا ایسا نہ ہو کہ جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے وہ اس کی طرف سے زیادہ ہو جائے جس کو تم پر فرض کیا گیا ہے. خدا کی قسم بے شک اللہ نے تمہارے عقائد میں جگہ بنا لی ہے اور شک نے تمہارے عقائد میں جگہ بنا لی ہے, اور تمہارا یقین متزلزل ہو گیا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ شاید جس کی ضمانت اللہ نے تم سے لی تھی وہی تم پر واجب ہو گیا ہے. یہ ہمارا شک ہے کہ ہم پر واجب ہو گیا کہ ہم یہ کام کریں. اور پھر جس کا حکم دیا گیا تھا اسی کو ثابت کر دیا گیا. خدا را عمل کی طرف سبقت حاصل کرو اور موت کے اچانک ہونے سے وارد ہونے سے ڈرو, اس لیے کہ موت کے واپس ہونے کی کوئی امید نہیں جس قدر رزق کے واپس پلٹ جانے کی امید ہے. ہوتا ہے نا کہ جی بہت معذرت کے ساتھ کام کا وقت ہے, نماز کو اسکپ کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو موت کے واپس پلٹ جانے کی کوئی امید نہیں ہے, رزق کے واپس پلٹ جانے کی امید ہے, لیکن جو عمر نکل چکی ہے اس کے بعد واپس آنے کا کوئی امکان نہیں. امید کر آنے والے کی ہو سکتی ہے, جانے والے کی نہیں. اس سے تو صرف مایوسی ہی ہوتی ہے. اور اللہ سے ڈرو, جو ڈرنے کا حق ہے وہ خبردار اس وقت تک اس دنیا سے نہ جانا جب تک کہ موت واقع نہ ہو جائے, اور اس وقت تک موت جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جائے. واقعی مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ زبانی مسلمان نہیں ہونا. واقعی مسلمان کون ہوتا ہے؟
مسلمان کے معنی کیا ہے؟ بچوں کو تو پتہ ہی ہوگا، جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے. اسلام کیا ہے؟ پیس. جس کی وجہ سے آپ پیس محسوس کریں، جس کی موجودگی میں آپ سکون محسوس کریں. آپ کو ڈر نہ ہو کہ یار ڈانٹ پڑ جائے گی، آپ کو ڈر نہ ہو یہ ذلیل کر دے گا سب کے سامنے، آپ کو ڈر نہ ہو یہ تکلیف پہنچائے گا، آپ کو ڈر نہ ہو کہ یہ مارے گا، آپ کو ڈر نہ ہو یہ تاجر. جیسے آپ دیکھیں نا، وہ ہے اصل مسلمان کہ جس کے ہونے کی وجہ سے سامنے والے بندے کو تکلیف نہ ہو، وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے. کہا جاتا ہے نا کہ جملہ ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارو کہ جس کو اپنے آخری وقت میں پکار سکو. تو ہم کس کے ساتھ زندگی ہمیں گزارنی چاہیے؟ جس کو آخری وقت میں، ہم کس کو آخری وقت میں پکارنا چاہتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کو آخری وقت میں پکارنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہیں کسی صورت نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ علی ابن ابی طالب ہم سے ناراض ہو جائیں، اور اس کے باوجود ہم بہت کچھ چاہتے ہیں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے سورۃ الدحر میں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے. سورۃ الدحر کی آیت ہے. یا پھر ہم نے بہت ہی مشہور انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو جب اللہ چاہتا ہے، اللہ سے کن کہتا ہے، ہو جاتا ہے. تو اللہ سے یقین ہونا بہت ضروری ہے. اگر اللہ نے چاہا تو جس چیز کا بھی ہم نے ارادہ کیا ہے، جس رزق کا بھی ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے، وہ ہم تک پہنچ جائے گا. بشرط کیا ہے کہ نظر صحیح ہو، اور بشرط کیا ہے کہ نظریہ صحیح ہو. نظر کیسے صحیح ہوگی کہ وہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دی جاتی ہے کہ ایک شخص کی آنکھیں کمزور ہو رہی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ ہری ہری چیزیں دیکھو. تو میں نے کیا کیا، ان کی آنکھیں صحیح ہونے لگی، انہوں نے ہر چیز ہری ہری کر دی. جب ان کی آنکھیں صحیح ہونے لگی تو میں نے کہا چلو ڈاکٹر صاحب کو بلانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیں کہ بھائی ہماری آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں، آپ نے مشورہ دیا تھا ہر چیز ہری ہری دیکھو، ہماری آنکھیں صحیح ہو گئی. اب ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز ہری، دیواریں ہری، کپڑے ہرے، فرنیچر ہرا، سب کچھ ہرا. میں نے یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے آپ نے تو کہا تھا ہر چیز ہری ہونی چاہیے. کہنے بھائی آپ ایک ہرے گلاسز لے لیتے، ہرے چشمے لے لیتے، سب کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بس ہمیں بھی اپنے نظریے کو تبدیل کرنا ہے، سب کو تبدیل کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. تو بس جیسے کہ میں ایگزامپل دیتی ہوں، بہت ہی چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ دو دوست تھے اور ایک جوان تھا. ایک شخص سے دو دوست ہیں، ایک جوان ہے اور ایک بہت بوڑھا ہے. تو جب وہ جوان کے ساتھ رہتا تھا نا، تو چاہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے کہیں کہ جی کتنا بوڑھا تمہارا دوست ہے. تو وہ اس کے جتنے بزرگانے لباس ہوتے ہیں نا، جو ہمیں نا جی، کیونکہ ہم عمر جو کرتے ہیں نا، جو ہم ایج کرتے ہیں نا، تو ہم لباس کے ساتھ ایج کرتے ہیں، تو ہماری چوائسیز چینج ہو جاتی ہیں. جوانی میں کچھ اور رنگ پسند ہے، کچھ اور رنگ پسند ہے. تو کیا کرتے تھے کہ سارے وہ لباس جو کہ بوڑھوں والے تھے ان کو سب کو پھینک دیتا ہے. اور جب وہ شخص بوڑھے کے پاس جاتا ہے، بوڑھے دوست کے پاس جاتا ہے، تو کیا کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو کتنا جوان اس کا دوست ہے. تو جتنے جوانی والے لباس ہیں وہ ان سب کو پھینک دیتا ہے. اس شخص کے پاس کپڑے رہیں گے، کوئی سے کپڑے نہیں رہیں گے. تو یہی عالم ہمارا ہے کہ ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں اور آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک ساتھ دونوں طرف جانے کی کوششیں کر رہے ہیں. وہاں سے دنیا کہہ رہی ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کہہ رہی ہے کہ تمہارا بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو کس عالم میں ہم اس دنیا سے جائیں گے، ذرا تصور کر لیجیے گا. میں نے اپنے خطبے کو مکمل کر لیا، اب مجلس کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گی. تو بس بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بہت ہی بے رحم ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ فلاں چیز حاصل کر لیں، تو یقین مانیے کہ جب آپ وہ حاصل کر لیں گے فوراً ہی موت آ جائے گی. تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل نہ کریں؟ یقیناً اس چیز کو حاصل کریں، لیکن ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں. جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں، جاب کے لیے علم حاصل نہیں کر رہے. اور جو ہمیں ملے گا تو وہ اللہ رب العزت اپنے حساب سے دے گا، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو بس دلیل ہے یہ اہل بیت
اللہ کی وحدانیت کی. آپ دیکھیں گے نا کیا ضرورت تھی حسین علیہ السلام کو بچوں کو لے کر آنے کی. کیا ضرورت تھی؟ حسین علیہ السلام بچوں کو لے کر آ رہے ہیں کربلا کے میدان میں. کیا ضرورت تھی عورتوں کو لانے کی؟ وجہ کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ بعد میں نظر آئے گا. اور وہ کس طریقے سے نظر آئے گا؟ وہ اس طریقے سے نظر آئے گا کہ آپ دیکھیں ایک شخص ہے عیسائی ہے اور زیادہ راہ اس کے پاس ختم ہو گئی ہے, کچھ نے لکھا چوری ہو گیا ہے. اس نے سوچی کہ مسلمانوں کی حکومت ہے. ایک ہرنی کو اس نے پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ میں مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے سامنے پیش کروں گا, اس کے بدلے میں مجھے کچھ پیسے ویسے مل جائیں گے. وہ لے کے جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ہرنی ایک زندان کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے. بہت کوشش کی لیکن ہرنی نہیں رکی اور جیسے زندان کے دروازے پہ پہنچی نا اس ہرنی نے فصیح و بلیغ عربی میں کچھ کہنا شروع کیا. تو جب کچھ کہنا شروع کیا تو وہ عیسائی پریشان ہو کے کہنے لگا کہ آپ کون ہیں اور آپ کس طریقے سے اس ہرنی سے بات کر رہے ہیں. تو امام سجاد نے کہا کہ یہ ہرنی مجھے بول رہی ہے کہ اس کے 2 بچے پہاڑ کی دوسری طرف ہیں, اس کو اتنی سی اجازت دے دو کہ جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلائیے, میں ذمہ داری دیتا ہوں, یہ واپس آ جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس ہرنی کو آزاد کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے آپ کون ہیں. امام سجاد نے بتایا کہ مسلمانوں کے جو رسول ہیں ان کے نواسے کا بیٹا ہوں. حالانکہ یہ مسلمان ایسے ہیں جو اپنے رسول کے نواسے کے بیٹے کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں کہ ان کو زندان میں رکھا ہوا ہے. اس نے جا کے شام کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ہر دروازہ بجایا اور دروازہ بجانے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارے رسول کی ضروریت قید خانے میں موجود ہے اور تکلیف میں. یزید کا حکم ہو, اس شخص کو شہید کر دیا گیا اور اس کو دفنا دیا گیا. جب مسلمانوں کو پتہ چلا نا کہ ان کے والد کو کسی قیدی کی وجہ سے مارا گیا ہے تو یہ لوگ آئے. انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کون ہیں, آپ کی وجہ سے ایک ہی والی و وارث تھا ہمارا, وہ بھی چلا گیا. تو امام علیہ السلام نے اعجاز امامت سے وہاں اس شخص کی قبر تک پہنچے اور آپ نے اس شخص کو زندہ کیا. شخص فوراً مسلمان ہے لیکن امام بہت روئے اور کہنے لگے کہ ہمارا بھی تو صرف ایک ہی حسین ہے نا والد وغیرہ. اس طریقے سے حسین کو مارا گیا کیونکہ اس کے بعد یہ جو انقلاب کی تحریک ہے نا شروع ہوئی ہے, اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے اس عیسائی کے مرنے کے بعد کہ کوئی آل رسول زندان میں موجود ہے. پھر ان کو پتہ چلا آل رسول کی ایک چھوٹی سی ننھی سی 4 سالہ بچی, خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے, وہ زندان میں روتے روتے چل گئی. بیویوں یزید نے رہائی دی اور سید سجاد نے یہ رکھا کہ ہمیں ایک گھر چاہیے. جب سے ہمارے بابا شہید ہوئے حسین شہید, ہم کھل کے روئے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے پڑھتا نہیں دیا. آپ لوگ سکون سے رو رہے ہیں نا, آپ پہ رونے کی کوئی پابندی نہیں. لیکن جب سیدہ زہرا روتی تھی تو تعزیانے پڑھتے تھے. ہمیں کہتے نا کہ کوئی رو رہا ہے تو صبر کرو. صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم روتے ہوئے کو چپ کرا دیں. اگر یہ معنی ہوتے نا صبر کے تو کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ یعقوب نے سب سے بہترین صبر کیا, کیونکہ یعقوب اتنا روئے کہ انہوں نے ان کی آنکھیں سفید ہوئی. تو صبر کے معنی ہے کھل کے رونا, اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ذرا سا تصور کیجئے گا کہ جب گھر ملا ہے ایک ایک کر کے سر آنے شروع ہوئے. علی اصغر کا سر آیا, ام ربا کھڑی ہوئی, سر کو گودی میں لیا, ایک جملہ کہا, اے اصغر کیا تمہاری عمر کے بچے بھی نہیں ہوتے ہیں؟ قاسم کا سر آیا, ام فروا کھڑی ہوئی, اے قاسم جب تم خیمے سے گئے تھے تمہارے رخسار پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نہ تھے. علی اکبر کا سر آیا, عورتیں جو ہے نا
وہ یہ کہہ رہی ہے اے کاش اس جوان کی ماں مر گئی. ذرا تصور کیجیے گا جو غیروں کو اتنا پیارا لگتا تھا وہ ماں کو کتنا پیارا لگتا ہوگا. ماں آگے بڑی بڑھ کر علی اکبر کے سر کو لیا, ایک ایک کر کے سر آ رہے ہیں. عباس کا سر آیا, ام کلثوم آگے بڑھی. ارے یہ کیسا سر ہے جس کو تھیلی سے نکالا جا رہا ہے؟ یہ وہ سر نہیں جو نیزوں پہ بلند تھا, یہ وہ سر ہے جو چھلا ہوا ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ وہ سر ہے جب اپنے سلے شہد کی مکھی کے چھتوں کے طریقے سے اتنے تیر اڑنے سے لگے ہوئے ہیں. ہم نے سنا کہ سر عباس نہیں ٹھہرتا تھا. تھیلی سے نکالا گیا, ام کلثوم نے گود میں لے لیا. اب دو سر ایسے ہیں جو بیچ میں رکھے ہوئے ہیں جن کو کوئی گود میں لینے والا نہیں ہے. عورتوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی. بیبی پزا کھڑے ہوئے ہیں, سننا کہو اے بچے کی ماں میری شہزادی زینب ہے. پزا نے گودی میں لیا. اے مولا محمد میں شکر باب نہ روئے تم پر, لیکن میں ضرور رہوں گی. بیویوں تاریخ نے لکھا کہ جب یہ قافلہ شام سے جا رہا تھا ایک ڈھونڈیاں مچی ہوئی تھی, ایک عورت ایک بیوی نہیں ملتی. سید سجاد میرا میں جانتا ہوں میری ماں میرا باپ کہاں. اب جب دیکھا تو زینب سوال کرتی ہے سید سجاد ہی تو راستہ زندان کی طرف جاتا ہے. زندان میں کیا آگے دیکھتی ہے کہ جس طریقے سے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے سے نہیں لپٹی ہوئی تھی. خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے اور غم نہ دے سوائے مستقبل حسین. اس طریقے سے میرا باپ قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی ہے اور لپٹ کے رو رہی ہے. سکینہ سب سے زیادہ تمہیں آزادی کا ارمان تھا, سکینہ مل گئی آزادی. چلو رباب کو اٹھایا ہے زینب نے, اب سفر شروع کیا. زینب نے کہا 1 منٹ کے لیے قافلے کو روکا جائے. زینب پلٹ کے کہتی ہیں سکینہ کوئی ماں اپنی اتنی سی بچی کو تنہا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتی. زینب چھوڑ کے جا رہی ہے لیکن وعدہ کرتی ہے واپس پلٹ کر آئے گی. تاریخ میں لکھی ہے کہ قافلہ جانے لگا, ایک موڑ پہ پہنچا جہاں پہ ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے. زینب نے خواہش ظاہر کی ہے سید سجاد ہمیں ایک دفعہ صرف ایک دفعہ حسین کا لاشا دکھا دو, قبر حسین دکھا دو. لاشیں چھوڑ کر گئے تھے, اب قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. وہاں پر تاریخ لکھی ہے کہ جابر موجود ہے. جابر نے ٹاپو کی آوازیں سنی اور کہا ہے عطیہ اگر یہ آنے والا میرا آقا سجاد ہوا نا تو میں تمہیں رہا کر دوں گا. عطیہ کہتے ہیں کہ آقا آپ کے آقا کی کیا پہچان ہے؟ میرا آقا 23 سال کا جوان ہوگا, سیاہ داڑھی ہوگی, کمر سیدھی ہوگی, چوڑی چھاتی ہوگی. عطیہ نے دیکھا کہا آقا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایک ضعیف آ رہا ہے, چند اماریاں ہیں, داڑھی سفید ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, 60 سال کا ضعیف لگتا ہے. اب قریب آئے امام سجاد نے جابر کو گلے سے لگا لیا. چچا جب سے بابا گئے ہیں کسی نے مجھے پرسا نہیں کیا, کسی نے مجھے پرسا نہیں کیا. بیویاں تاریخ کہتی ہے کہ اس طریقے سے بیویاں روتے کسی مسائل کی ضرورت نہیں تھی. سب یا حسین کہتی تھی قبر حسین بھی گر جاتی, تمام بیویاں روتی تھی. اگر روتے میں تو چپ ہو جاتی تھی نا تو ان میں سے ایک بیوی کہتی تھی ہائے میرا اکبر, پھر بیویاں رونا شروع کر دیتی. جب بیویاں پھر چپ ہو جاتی تھی نا پھر ایک بیوی کہتی تھی ہائے میرا اکبر. بیوی زینب کہتی ہے کہ عورتوں
میرے عباس کو سب کچھ بتا دینا، صرف یہ نہ بتانا کہ سکینہ کو زندہ نے شوق میں چھوڑا ہے، یہ بتا دینا کس طریقے سے ہماری ہدایت چلی، یہ اس غیرت مند بھائی کو بتا دینا کہ ہمیں تازیانے پڑے، سکینہ کے درے لگے، سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو چھینو گئے، لیکن یہ نہ بتانا کہ سکینہ کو چھوڑو۔ یہ بیویاں رو پھر رہی تب تک کہ جب تک امام زین العابدین نے حکم نہ دیا کہ چلیں خطی مدینے کی طرف چلیں۔ ایک بہن ایسی بھی ہے جو مدینے میں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ خدا دیکھیں ہم سب پردیس میں، خدا آپ میں سے کسی کو ایسا عالم نہ دکھائے، ایسی حالت نہ دکھائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گھر والے جو پردیس میں تھے ان کے ساتھ کچھ ہو گیا۔ حکم امام تھا، زینب نے چلنا شروع کیا کہ زینب کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے زینب کے ابا کے دامن کو روکا۔ زینب تڑپتی کہتی بھیا زینب بھی نہیں جانا چاہتی، آواز نہیں۔ پھر زینب نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، پھر ایسا لگا پھر کسی نے زینب کے ابا کے دامن کو روکا۔ اے علی اکبر پالنے والی پھوپھی جانا نہیں چاہتی، آواز نہیں آئی۔ آخری دفعہ جب زینب آگے بڑھی ہے پھر کسی نے زینب کے دامن کو روکا۔ زینب تڑپ کے کہتی کون ہے جو مجھے روک رہا ہے؟ تو ننھے ننھے بچوں کی آوازیں آئی، اماں جب مدینے جانا ہمارے پاپا کو ہمارا سلام کہنا، ہمارے دوستوں سے کہنا کہ جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پیے ہماری پیاس کو ضرور یاد رکھیں۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا گناہگار ہاتھ ہے، گناہگار سیاہکار چہرے ہیں ہمارے اس امید میں کہ ہمارے تمام گناہوں نے کبیرہ اور صغیرہ اس فرش اعزا سے معاف ہو جائیں گے، ہمارے گناہوں نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا۔ ہم سب کو مکمل صحت اور لمبی زندگی عطا فرما، خاص طور پہ جو بیمار ہیں ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ بیمار کربلا کا واسطہ انہیں مکمل صحت اور لمبی زندگی عطا فرما۔ اے پروردگار تو تیرا باپ کا واسطہ ہم سب کے بالیوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھنا، ہمارے بچوں کو ہمارے اوپر ہماری گودوں میں سلامت رکھنا، بے اولاد والوں کو بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کے رزق میں اضافہ عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورۃ الفاتحہ مرحوم سید افضال حسین زیدی ابن سید فیاض حسین زیدی، سیدہ شاہدہ بیگم بنت سید واحد حسین قاسمی اور کل مومن المومنات کے لیے، شہدائے فقہ جعفریہ کے لیے اور تمام تر مرحومین جو لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں ان سب کے لیے۔